أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات على محمد. قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ قدر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم لیلۃ القدر کا تذکرہ کر رہا ہے. لیکن اسی پارے میں سورہ کوثر بھی ہے. ارشاد قدرت ہو رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کوثر ہی کا دوسرا نام لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں. اللہ تو واحد ہے، جمع کا لفظ استعمال کیوں کر رہا ہے؟ انا چند لوگوں کے لیے ہوتا ہے. انا یعنی ہم نے. اگر 3 لوگ ہوں تو جمع عربی میں کہتے ہیں، 3 سے زیادہ ہوں تو بھی کہتے ہیں. تو اللہ تو کئی ایک ہے نہیں، اللہ تو صرف ایک ہے. اس نے انا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہا دیکھو، جب کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو عظمت کے سبب میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہوں، تاکہ بیان کرنے والے کی بھی عظمت کا اندازہ ہو جائے اور جس کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اس کا بھی اندازہ ہو جائے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پہ. تو ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں.
وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اسے کہتے ہیں جو 1000 رات سے افضل ہوتی ہے۔ اب یہ 1000 رات سے افضل ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 راتوں سے افضل ہے لیلۃ القدر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس لیلۃ القدر میں ملائکہ اور ارواح مومنین حکم پروردگار کی اجازت سے نازل ہوتی ہیں۔ کہاں نازل ہوں گی؟ لیلۃ القدر میں۔ اب لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ تو اب سلام کا معیار یہ ہے کہ یہاں تک سلامتی باقی رہے جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے۔ تو جب فجر ہو جائے گی تو لیلۃ القدر سے ایک ثمرہ نظر آئے گا، پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کا نام ہے فاطمہ، اور جو فجر ہوتی ہوئی نظر آئی وہ ہے اولاد فاطمہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ اس لیے کہ جس امام کی بھی ولادت ہوئی ہے تو سحر کے وقت، جس امام کی ولادت ہوئی ہے تو فجر کے وقت، کسی کی دوپہر میں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو لیلۃ القدر کون؟ فاطمہ۔ اب یہاں پر ملائکہ، تنزل الملائکہ، تو ملائکہ نازل ہوں گے۔ اللہ نے اپنے رسول کو ایک بیٹی دی جس کا نام رکھا فاطمہ، اور اسی فاطمہ کو قرآن نے لیلۃ القدر کہا۔ لیلۃ القدر میں فرشتے کی آمد ہوتی ہے، فرشتوں کا ورود ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب اگر فاطمہ جس گھر میں آئیں تو کبھی جبریل آ کر جھولا جھلاتے ہیں، کبھی آ کر چکیاں چلاتے ہیں، اور کبھی آ کر ان کی تسبیح کا ورد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے شہزادی ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب جب شہزادی فاطمہ کے لیے کبھی جبریل آئے، کبھی میکائیل آئے، کبھی اسرافیل آئے، کبھی عزرائیل آئے، تو اب اللہ نے کہا کہ میں لیلۃ القدر میں قرآن کو ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ تو اب لیلۃ القدر میں دیکھیے 2 قرآن نظر آ رہے ہیں، ایک حسن کی صورت میں، دوسرا حسین کی صورت میں۔ یہ قرآن ناطق ہیں، قرآن صامت نہیں ہیں۔ اب ان قرآن کو اللہ نے کہا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے خلق کیا۔ اب یہ جو کچھ بھی بولیں گے قرآن ہوگا۔ قرآن ان کی طہارت و صداقت کا کلمہ پڑھتا ہے۔ طہارت کا کلمہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صداقت کا کلمہ پڑھتے ہوئے آواز دے رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اب اس کے بعد آئے مباہلہ میں جب یہ جاتے ہیں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برسنے والی ہوتی ہے تو وہ مباہلہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، جزیہ دینا قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بھی صداقت کا ایک پہلو ہے۔ لفظوں کو بدل دوں، پنجتن پاک ان ذوات مقدسہ کا نام ہے کہ اگر سرے میدان آ جائیں تو چہرے سے صداقت پھوٹ کر ایسی نکلتی ہے کہ جھوٹے صادق کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جھوٹے صداقت کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر جو ہے فاطمۃ الزہرا۔ اب یہاں پر لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوں گے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، لیلۃ القدر ہم تو جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں پڑتا ہے، ہم نے ان کے افعال اور اعمال نہیں کیے، اور آپ کہتے ہیں کہ جو بھی لیلۃ القدر کو پالے وہ جنتی ہے۔ تو میں نے تو افعال و اعمال کیا نہیں، مجھے جنت ملی نہیں، مجھے نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول کوئی ایسا اللہ کے ابن رسول اللہ اگر کوئی راستہ ہو تو بتائیے کہ مجھے جنت مل جائے۔ کہا لیلۃ القدر کے افعال اور اعمال نہیں کیے؟ کہا نہیں، تب تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ کہا گھبراؤ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بھوکوں کو کھانا کھلا دو، جنت مل جائے گی۔ کہا یا ابن رسول اللہ اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے تو اب تک کسی کو کھانا نہیں کھلایا، کسی بھوکے کو۔ کہا ایسا ہے کہ اگر دو بندے مومن میں اختلاف ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو آپس میں میل ملاپ کرا دو تو جنت مل جائے گی، صلح و مصالحت کرا دو جنت مل جائے گی۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ بھی میں نے نہیں کیا، آج تک کسی میں صلح و مصالحت نہیں کرائی ہے، تو پھر تو جنت نہیں ملے گی۔ کہا میں نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تم نے کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تم نے کسی بے لباس کو لباس نہیں پہنایا، اگر تم نے دو بندے مومن میں صلح و مصالحت نہیں کرائی، تو سنو، رات کے وقت بستر پر جانا، قاتل زہرا پہ لعنت کر لینا، جنت مل جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لیلۃ القدر اس کا مطلب ہے کہ شہزادی فاطمہ لیلۃ القدر ہیں، افعال و اعمال کا نام لیلۃ القدر ہے، اور افعال و اعمال کی جان کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ اسی لیے فاطمۃ الزہرا نے کہا کہ میں اپنے چاہنے والے کو آتش جہنم سے بچاؤں گی۔ فاطمہ کا معیار بڑا بلند ہے۔ فاطمہ اس شہزادی کا نام ہے، اس صاحب عظمت بی بی کا نام ہے جس کا معیار اتنا بلند ہے کہ رشتے کے وقت رسول اسلام نے لوگوں سے کہا کہ یہ ذمہ داری میری نہیں ہے، بھائی ہم اور آپ
صاحب اولاد ہیں، بچیاں گھروں میں ہیں، رشتے آتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، اچھا ہے غلط ہے، اچھا ہوتا ہے قبول کر لیتے ہیں، صحیح نہیں ہوتا غلط ہوتا ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں، ولو کہ ڈائریکٹ انکار نہیں کرتے، کسی بہانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا رشتہ آنے لگا تو اللہ کے رسول ہر ایک سے کہتے تھے میں اس فاطمہ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کیا یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ کہا بیٹی تو ہیں لیکن اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کا انتظام اللہ کرے گا۔ کہا کہ ہر غریب سے غریب باپ اپنی بیٹی کے نکاح اور شادی کا انتظام کرتا ہے، ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، آپ کہتے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کہا دیکھو اگر فاطمہ کوئی مسلمان عورت ہوتی تو میری ذمہ داری تھی کہ اس کا نکاح کروا دیتا، اس کی شادی کر دیتا، اس لیے کہ میرا کام ہے مسلمان کرنا اور مسلمان کا نکاح پڑھنا، لیکن میری ذمہ داری معصومہ بنانا نہیں ہے، اور معصومہ اللہ بنا رہا ہے۔ تو جب اللہ نے معصومہ بنایا تو اللہ اس کے رشتے کا انتظام بھی کرے گا۔ کہا جب معصومہ بنا دیا ہے تو معصوم تو میں نہیں بنا پاؤں گا، کسی کو نہ معصومہ بنا پاؤں گا، مسلمان ضرور بنا لوں گا۔ تو جب اللہ نے اسے معصومہ بنایا ہے تو رشتے کا انتظام بھی اللہ ہی کرے گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جب میرے پیغمبر نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے اور خود کنارہ کشی کر لی کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا تو انتظام میں کروں گا۔ آپ کہیں گے تو اللہ میاں کس کے ساتھ آئیں گے رشتہ لے کے، اور کون پہچانے گا اللہ میاں کو؟ ہم نے کہا اللہ میاں کو تو کوئی نہیں پہچانے گا، اس لیے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نہ اللہ جسم رکھتا، نہ جسمانیت رکھتا، نہ آنکھ رکھتا، نہ پیر رکھتا، لیکن وہ بیچارے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، جہنم کا پیٹ بھرتا رہے گا، اور جب جہنم آواز دے گی پروردگار کچھ اور دے دے تو ایک مرتبہ کرسی چرچرائے گی تو اللہ اپنا دائنا پیر ڈال دے گا۔ اب بتائیے کہ یہ اللہ کو پہچانیں گے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھا رہے گا اور دوزخ مانگے گی کہ ذرا اور، تو اللہ اپنا داہنا پیر جہنم کے حوالے کر دے گا۔ تو وہ کہیں گے ہم بھی نہیں پہچانیں گے، ہم بھی خدا کو نہیں دیکھے ہیں۔ اللہ نے کہا جب کسی نے نہیں دیکھا تو میں ایسی چیز کو محور بناؤں گا جسے سب نے دیکھا ہو۔ بھائی آپ زمین پہ رہتے ہیں، آسمان پر تارے جھلملاتے ہیں، سب لوگ دیکھتے ہیں، جتنے کو بھی اللہ نے قوت بینائی دی ہے سب تارے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کبھی گنا کتنے ہیں، 150 یا 1000؟ مولانا بہت سے ہیں وہ گننے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا تم جگمگاتے ہوئے ستارے کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہے ہیں۔ کہا میں تو نہیں آؤں گا، لیکن جس ستاروں کو تم دیکھ رہے ہو انہی ستارے میں سے ایک ستارے کو علی کی چوکھٹ پر بھیجوں گا، رشتہ طے ہو جائے گا۔ تاروں میں ایک تارا ٹوٹا، تاروں میں
ایک تارا ٹوٹا، اور جن لوگوں نے رشتے کی بات پیغمبر سے کی تھی وہ بھی اس بات کے آرزو مند تھے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اللہ انتظام کرے گا، آج رات میں ستارہ ٹوٹے گا، اللہ ہماری ڈیوڑی پہ بھیج دیتا۔ اچھا، کیا ستارے کو پتہ نہیں تھا کہ میں ان کے صدقے میں خلق ہوا ہوں تو میں ان کی معرفت نہ رکھوں؟ ستارے کو سب پتہ تھا کہ مدینے کا کون سا محلہ ہے، کون سی گلی ہے، کون سا دروازہ ہے، اور وہ دروازہ کس مسجد کی طرف کھلتا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم تھی، شخص بھی معلوم تھا، شخصیت بھی معلوم تھی، جہاں جانا تھا یہ بھی معلوم تھا۔ پھر یہ ستارہ چکر کیوں لگا رہا تھا؟ ان بیچاروں کے دلوں کو جلانے کے لیے۔ کبھی اس کی چوکھٹ پر جا کر اس چوکھٹ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا دل کم سے کم دھڑکن ہے، رک جائیں کہ اب آنے والا ہے۔ میں کہوں گا یہ ستارہ سب کچھ جانتے ہوئے ان امیدواروں کے گھروں کے اوپر گھوم رہا تھا، مڈلا رہا تھا تاکہ ان کو جلایا جائے۔ جو فاطمہ کے لیے رشتہ لے کر رسول کے پاس جا رہے ہیں، اب یہ ستارہ مڈلاتا ہوا ایک دوسرے کے گھروں پر ہوتا ہوا علی کی چوکھٹ پر گزرا، اور جیسی چوکھٹ پر اترا تو اپنی پیشانی کو خم کر دیا۔ اللہ نے کہا رشتہ طے ہو گیا۔ کہا بھائی یہ ستارہ اتنی دیر تک کیوں مڈلاتا رہا اوپر، کبھی ان کے گھر کے اوپر کبھی ان کے گھر کے اوپر؟ کہتے ہیں جلنے والے کو جلانے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ بھی بتا رہا تھا کہ ذرا اپنی حیثیت پہچانو، پھر شہزادی سے رشتے کی بات کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ معصومہ ہے اور اس معصومہ کا رشتہ اللہ کرے گا۔ اللہ نے یہ دستور دے دیا کہ ایک معصومہ کا نکاح کسی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ اس لیے کہ معصوم اللہ بنا رہا ہے اور رسول مسلمان بنا رہے ہیں۔ اب یہاں آنے کے بعد ایک بات اور کہتا چلوں کہ رشتہ طے ہو گیا، لیکن مولا کائنات کی شادی شہزادی فاطمہ سے ہوئی، عقد مولا کائنات سے ہوا، ازدواجی زندگی گزرنے لگی۔ ایک ہی بیٹی ہے فاطمہ، لیکن مسلمانوں نے 4 لڑکیاں بتائی ہیں، 4 بیٹیاں بتائی ہیں، زینب و کلثوم و رقیہ، پھر فاطمہ۔ میں کہوں گا کہ رسول کی شادی جناب خدیجہ سے کتنی عمر میں ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں۔ متفق علیہ فیصلہ کہ 25 سال کے سن میں خدیجہ کی شادی پیغمبر سے ہوئی، اور بعثت کتنی عمر میں ہوئی؟ 40 سال۔ جب رسول 40 سال کے ہو گئے تب مبعوث برسالت ہوئے، قرآن نازل ہوا۔ تو 25 سال کی عمر یہ ہو گئی، اور مبعوث برسالت ہوئے 40 سال میں، بچے کتنے؟ 23 سال۔ 23 سال میں پھر 5 بعثت کو جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی۔ بعثت سے 5 سال کے بعد
فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی. اب کتنا بچا؟ 15 سال. 45 50 60 15 سال. 15 سال یہ ہو گیا. اب یہ بتائیے کہ اسی میں 3 بچیاں اور پیدا ہوئیں. تو ان بچیوں کا بھی کچھ ایج لیجئے گا. 5 سال یا 12 سال اور گھٹا دیجئے. اور ان لڑکیوں کی شادی بھی ہوئی. ان لڑکیوں کی شادی بھی ہوئی. تو پھر فاطمۃ الزہرا کی شادی کب ہوئی؟ طلاق بھی ہوا. ادھر شادی بھی ہوئی، طلاق بھی ہوا. تو آپ انصاف سے بتائیے کہ رسول نے کتنے سال کی عمر میں ان کا عقد کیا اور طلاق کب لی؟ اور کوئی تاریخ یہ نہیں بتا سکتی کہ فاطمۃ الزہرا کی عمر 9 سال کی رہی ہو اور اس کا عقد اللہ کے رسول نے علی سے کر دیا ہو. نہیں ہے. تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رسول کی اکلوتی ہی بیٹی تھی فاطمہ، کوئی دوسری اور تیسری چوتھی نہیں تھی. اب اکلوتی بیٹی کا تذکرہ آ گیا تو عظمت فاطمہ بھی ملاحظہ کر لیجئے. آیہ تطہیر جس کی تلاوت ابھی میں نے کی، آیہ تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ اہل بیت کی شان میں. اہل بیت کے شان میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا اس آیت کا محور فاطمہ نہیں ہے؟ اس آیت کا محور فاطمہ ہے. تو کتب ہے اہل سنت میں آیہ تطہیر کی مصداق ازواج رسول کو بھی رکھ دیا گیا ہے، لیکن ہماری تفسیر میں صرف فاطمۃ الزہرا ہیں اور کوئی نہیں ہے. پنجتن اہل بیت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. اب یہاں پر ایک طرف ازواج، ایک طرف فاطمۃ الزہرا. ازواج رسول کا تذکرہ تو علماء اہل سنت نے کیا ہے، مگر رسول کی 3 بیٹیوں کو اس میں سے نکال دیا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ تھی، کوئی اور دوسرا نہیں تھا. ورنہ جیسے ازواج کو داخل کیا گیا ویسے ان 3 بیٹیوں کو بھی داخل کیا جاتا. ایک باپ کی 3 اولاد ہے، میراث باپ نے چھوڑا تو ایک کو ملے 2 کو نہ ملے، یہ تو ممکن نہیں ہے. ازواج کو ملے بیٹے کو نہ ملے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. اگر میراث ملے گی سب کو ملے گی تو آپ آیہ تطہیر اہل بیت کے لیے مان رہے ہیں، اہل بیت میں ازواج کو مان رہے ہیں، تو پھر بیٹیوں کو علیحدہ کیوں کر رہے ہیں؟ گھر سے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. اب اس کے بعد اکلوتی بیٹی تھی نا، میدان مباہلہ میں کون گیا؟ میدان مباہلہ میں اللہ کی توحید کو پہچانوانے کے لیے، منوانے کے لیے اہل بیت گئے. اہل بیت میں اگر کوئی صنف نسواں سے تعلق رکھنے والا کی والی ذات تھی تو وہ فاطمہ کی ذات تھی، جس نے بتایا کہ ہم وہ صادقہ ہیں کہ اگر پہاڑ سے اشارہ کر دیں تو پہاڑ جگہ چھوڑتا ہوا نظر آئے گا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے ذوی القربہ کے حق کو ادا کر دو. یہ جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فدق
فاطمہ الزہرا کے حوالے کر دیا۔ تو اب رسول ہیں، دونوں جہان کے بادشاہ ہیں، صاحب خلق عظیم ہیں، ان مسلمانوں نے آپ کی بیٹیوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا، تو رسول کو تو چاہیے تھا کہ ان بیٹیوں کے حق دے دیتے، صرف فاطمہ کے حق میں ہیبہ لکھ دیا، یہ فدق تمہارا حق ہے۔ تو یہ بیٹیاں نہ تو مباہلے کے میدان میں نظر آئیں، نہ تو جب فدق رسول نے دیا تب نظر آئیں، نہ آئے تطہیر میں نظر آئیں۔ تو اب بتائیے کہ یہ بیٹیاں کہاں سے آئیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کا نام فاطمہ تھا اور اکلوتے داماد کا نام علی تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ علی اللہم صلی اللہ۔ اچھا، یہ اس قدر اس بیٹیوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دو صاحبان کا نکاح بھی رسول کی بیٹیوں سے ہوا تھا، یہ بھی داماد پیغمبر کہلاتے ہیں۔ تو رسول نے ہیبہ تو کر دیا، کس کو دیا؟ فاطمہ کو دیا، لیکن ان لوگوں کو تو نہیں ملا۔ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی عظمت بڑھ جائے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنی جس کی عظمت ہے، جب تک اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا اس کی عظمت میں چار چاند نہیں لگے گا۔ بھائی ستارے کو کون جانتا تھا؟ سارے ستارے ایک طریقے سے، لیکن جب درِ زہرا پر یہی ستارہ اترا تو ہر ایک نے کہا یہ زہرا ہے جس نے رشتہ فاطمہ کا انتظام کیا۔ آج زہرا کا جیسی نام لیا، ہر بچہ جانتا ہے یہی اس زہرا ستارے کا نام لیا جا رہا ہے جس نے فاطمہ زہرا کے رشتے کا انتظام کیا تھا۔ تو کہا کہ جب علی سے وابستہ ہو جاؤ گے اور جب دامن اہل بیت سے وابستہ ہوگے تو تم کتنے ہی پوشیدہ رہو گے، تمہارے نام اہل بیت کے صدقے میں ظاہر ہو جائیں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ 3 بیٹیاں تھیں، تو ان کو تو نہیں دیا۔ ہیبہ جو دیا، فدق کس کا حق تھا؟ فاطمہ الزہرا، رسول نے جو ہے رسول کی ملکیت تھی، انہوں نے فاطمہ الزہرا کو ہیبہ کر دیا تھا۔ لیکن بعد پیغمبر اس فدق کو غصب کر لیا گیا اور شہزادی سے گواہی مانگی گئی کہ آپ گواہی پیش کیجئے اگر فدق آپ کا حق ہے۔ تو شہزادی کس کو لے کے گئی تھی؟ مولائے کائنات کو لے کے گئی تھی، حسن و حسین کو لے کے گئی تھی، ام ایمن کو لے کے گئی تھی۔ علی کی گواہی سے انکار کر دیا گیا کہ ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ حسن و حسین کی گواہی سے انکار کر دیا گیا کہ یہ دونوں بچے ہیں، ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اور ام ایمن تو بھائی الگ بات ہے۔ تو اب آئیے، علی کی گواہی کیوں نہیں مانی جائے گی؟ یا تو علی معاذ اللہ جھوٹے ہیں اس لیے ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی، اور اگر سچے ہیں تو ظاہر سی بات ان کی گواہی مانی جائے گی۔ بھائی جب انسان بالکل کھلا ہوا جھوٹا ہو تو اس کی گواہی، اس کی زبان کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے اس کی گواہی نہیں مانی جائے۔ تو معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی، ان دونوں کی، کہا یہ دونوں بچے ہیں،
دربار میں حسن و حسین پہنچنے سے کچھ ہی دن پہلے مباہلے کے میدان میں گواہی کے لیے پہنچے تھے، تو اللہ نے ان کی گواہی قبول کی تھی۔ یہ 4 کوڑی کا آدمی کہہ رہا ہے کہ ان کی گواہی قبول نہیں، جبکہ پوچھنے پہ کہا گیا کہ آیت تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی یا نہیں، تو کہا نازل تو ہوئی ہے لیکن ان کی زبان کا اعتبار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن رٹ کر، معنی قرآن سے انحراف کر کے آئے قرآنی کے مفاہیم کو جھٹلا رہا ہے۔ یہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ اب آئیے کس سے لے رہا ہے؟ لیلۃ القدر سے، اور آئے تطہیر سے گواہی مانگ رہا ہے۔ بھائی میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب کہاں سے پڑھتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا فلاں کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ تو کہا کہ وہ حدیث کون سی پڑھی تھی؟ میں نے کہا یہ فلاں کتاب میں حدیث ہے۔ آپ نے اس کی ورق گردانی کرنی شروع کر دی۔ میں نے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے راوی صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اسناد صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو میں نے وہ حدیث کون سی پڑھی تھی؟ میں نے کہا حدیث بھی پڑھی تھی، وہ فلاں معصوم کی تھی، اس کو بھی دیکھنے لگے۔ کہا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جن سے ہو کر آئی ہے حدیث، اس کا سلسلہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہیں بیچ میں بھٹکا تو نہیں ہے۔ تو اب تک تو آپ کی بات صحیح تھی۔ ہم نے کہا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے ذوی القربا کے حق کو ادا کرو۔ آپ نے اس قرآن کو مانگا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ آیت صحیح ہے کہ نہیں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اب جو آیت کے بارے میں شک کر لے وہ کافر ہے۔ رسول کی بیٹی فاطمہ سے گواہی مانگنے والا ایسا ہی ہے گویا آیت تطہیر کی گواہی مانگ رہا ہے۔ بس شہزادی سے گواہی نہیں مانگ رہا ہے بلکہ آیت تطہیر کی گواہی مانگ رہا ہے۔ تو آیت تطہیر کی گواہی مانگنے والا قرآن کی گواہی مانگ رہا ہے۔ قرآن کی گواہی مانگنے والا وہی ہے جبریل کی گواہی مانگ رہا ہے۔ جبریل کی گواہی مانگنے والا لوح محفوظ کی گواہی مانگ رہا ہے۔ لوح محفوظ کی گواہی مانگنے والا اللہ کی گواہی مانگ رہا ہے۔ اللہ کی گواہی مانگنے والا کافر ہے، اس لیے قرآن پہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ہے عظمت فاطمہ۔ تو 3 بیویاں تھیں۔ چلیے فدق جو ہے شہزادی کا حق تھا اور اسے غصب کر لیا گیا، نہیں دیا گیا۔ شہزادی فاطمہ اپنے باپ کی حیات طیبہ میں پوری عمر، رسول کی زندگی میں اپنے بیت الشرف سے مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھنے کی غرض سے نہیں گئیں۔ کہاں تھا دروازہ؟ بی بی کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، لیکن باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں گئیں۔ واعظ و نصیحت سننے کے لیے کبھی مسجد میں نہیں گئیں کہ چلوں دیکھوں بابا کیا کہتے ہیں، بلکہ واعظ و نصیحت جو بھی پیغمبر کہتے تھے وہ امام حسن آ کر فاطمہ کو بتا دیا کرتے تھے۔ ایک روز امام پیغمبر نے کہا تم میں کون ہے ایسا جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو؟
اور کون سی چیز ایسی ہے عورت کے لیے جو اس کا زیور ہو؟ امام حسن نے کہا کہ میں ماں سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ کیا ہے۔ آئے کہا کہ آج نانا نے یہ بتایا ہے کہ سب سے بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے، اور وہ بہترین چیز ایسی ہے کہ جس کے ذریعے گناہ نہیں ہوتا۔ شہزادی فاطمہ نے کہا بیٹا جاؤ، بابا ابھی مسجد میں ہوں گے۔ کہنا سب سے بہترین چیز انسان کے لیے پردہ ہے، سب سے بہترین چیز عورت کے لیے پردہ ہے، اور جب عورت پردے میں رہے گی تو نہ وہ حرام کی مرتکب ہوگی نہ اللہ کی معصیت میں غوطہ زن ہوگی۔ رسول نے پوچھا تم سے کس نے بتایا؟ کہا مجھ سے میری مادر گرامی نے بتایا۔ کہا میں سمجھ گیا کہ یہ جواب میری بیٹی فاطمہ ہی کا ہو سکتا ہے۔ جب فاطمہ نے یہ جواب دے دیا تو اب دیکھیے، جو پوری زندگی رسول کی زندگی میں باپ کا واعظ و نصیحت سننے کے لیے نہیں گئیں، نماز باجماعت پڑھنے کے لیے نہیں گئیں، رسول کی رحلت کے بعد دربار میں گھنٹوں کھڑی رہیں۔ کیوں گئی بی بی؟ جبکہ آپ کی شان میں سورہ دہر ہے، لوگوں کے نفوس پر آپ نے ترجیح دی، اپنے نفس کو کنٹرول کیا، دوسرے کے نفسوں کو ترجیح دی۔ آج بھی صبر کر لیجئے کہ لے گیا کم بخت لے گیا۔ کہا خبردار ایسا نہ کہنا، میں زمانے کی عورتوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر تمہارا حق کسی ظالم کے قبضے میں ہو تو دربار میں جا کر اپنے حق کا مطالبہ کر کے بتانا کہ یہ حق میرا ہے، تم غاصب ہو۔ فاطمہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نہیں دے گا کم بخت، پتا تھا۔ میں کہا بی بی پھر کیوں گئیں؟ کہا دیکھو میں اس لیے آئی ہوں تاکہ اس کو اللہ کی وحدانیت سے واقف کراؤں، رسول کی رسالت سے اسے واقف کراؤں۔ اللہ کی وحدانیت سے واقف ہوگا تو اسے پتا چلے گا جو کچھ کائنات میں خلق ہوا ہے اہل بیت کے صدقے میں خلق ہوا ہے۔ رسول کی واقفیت ہوگی تو اسے پتا چلے گا سنگریزے جب اس کے ہاتھ پہ آتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ تو ان کی بیٹی ہیں، ان کا حق دے دینا چاہیے۔ کا رسالت کو اب ولایت کو بھی صادق کروں گی کہ علی شاہ ولایت ہے، علی کا حق منصب الوہیہ ہے۔ میں کہا بی بی آپ فدق کے لیے آئی ہیں، کبھی توحید کی معرفت کرا رہی ہیں، کبھی رسالت کی معرفت کرا رہی ہیں، کبھی ولایت کی معرفت کرا رہی ہیں، آپ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر رہی ہیں۔ کہا دیکھو میں بتانا چاہ رہی ہوں سب سے بڑا اللہ ہے، اس کے بعد اس کے رسول ہیں، اس کے بعد اس کے جانشین علی ہیں۔ دیکھو اگر تم جاننا چاہتے ہو تو حق کو پہچانو، اللہ نے رسول کو پیدا کیا اور رسول نے کہا مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ رسول نے کہا مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ علی نے کہا مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور رسول کے۔ پتا چلا یہ سلسلہ لگا ہوا ہے تو ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، تو بڑے کے بعد منصب چھوٹے ہی کو ملنا چاہیے، چھوٹے کو ملنا چاہیے۔ تو آپ نے کیوں نہیں دیا؟ کہا یہاں پر
میں فدق کی گفتگو نہیں کرتی، یہاں پر توحید و رسالت و ولایت کو پہچانوا رہی ہوں تاکہ یہ ظالم ولایت کو پہچان کر اپنا منصب چھوڑ دے، اور ظالم کو لا کر دو راہے پر چھوڑ چکی ہوں کہ دیکھو دو راستہ ہے، یا تو منصب ولایت چھوڑ دے یا تو میرا حق دے دے۔ فاطمہ جانتی تھی کہ فدق کا مطالبہ کر رہی ہوں، فدق مجھے نہیں ملے گا، کیونکہ آج فدق دے دے گا تو کل منصب ولایت بھی واپس کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ تو فدق تھا جس نے ہڑپ کر ڈالا۔ اب رسول جہاں سوئے ہیں وہاں پر بھی دو شاطران خدا سوئے ہوئے ہیں، دو شاطران اہل بیت بھی سوئے ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا بھیا یہ لوگ کیوں آ گئے درمیان میں دوسرے کے گھر میں؟ تو شاید کہیں سے جواب آئے کہ مولانا یہ انہی کی زمین تھی، ان سے پہلے رسول کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کو دیتے ہیں دفن کے لیے۔ تو میں نے کہا پھر یہ مرے تو کیا ہوا؟ کہا انہوں نے وصیت کر دی کہ ہم بھی مریں گے تو اسی میں دفن کر دیجئے گا۔ تو میں نے کہا یہ کون سا تحفہ دیا ہوا؟ معصوم تو کہتے ہیں ایسا تحفہ جو ایک آدمی کو دے کر واپس لے لیا جائے تو گویا ایسا ہی ہے تھوک کر چاٹ لیا جائے۔ بھائی یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ کہا رسول کی، اور اگر رسول کی ہے تو پھر آپ کیوں دفن ہوئے؟ تو مان لیجئے کہ انہی کی تھی، رسول کو دیا، رسول کے بعد جب یہ لڑکنے والے ہوئے تو کہا ہمیں بھی اسی میں دفن کر دیجئے گا۔ تو یہ ایسے ہی تھے، دے کر واپس کر لیا کرتے تھے، تھوک کر چاٹ لیا کرتے تھے۔ بہرحال تو یہ ہیں، کسی نے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا مرنے والے کے افعال و کردار اگر صحیح نہ ہوں اور اسے کسی مومن کے بغل میں دفن کر دیا جائے یا مومن کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو کیا وہ عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ مولا نے کہا جیسا کردار ہوگا فرشتے ویسے ہی کردار والوں کے پاس ہانک لے جائیں گے۔ کافر رسول کے دائیں اور بائیں سونے والے، کہا کہ اگر انہیں بھی دیکھنا چاہو تو کھود کر دیکھ لو، ہڈی بھی نہیں ملے گی، جہاں کا ہوگا وہاں پہنچا دیا گیا ہوگا۔ تو یہ تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ بھائی رسول کے بغل میں سونے والا اگر ظالم ہے یا نافرمان رسول ہے تو اس کو رسول کی صحبت اور ہمسائیگی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن یہاں پر ایک جملہ مولانا طاہر جرولی صاحب قبلہ اللہ مقامہ کا بیان کر دوں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد کہ رسول کے دائیں بائیں جو سوئے ہوئے ہیں یہ اپنی زمین پہ سوئیں یا پرائے کی زمین پہ، یہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ کہا یہ رہتے نہیں ضرور، لیکن رسول اسے روک رکھے ہوں گے، رسول انہیں روک رکھے ہوں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ مولا نے فرمایا کہ جس کا جو مقام ہوگا فرشتے وہاں لے جائیں گے۔
کہا رسول ان کی عادت سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ جس میدان میں جاتے ہیں وہاں سے بھاگتے ہیں، لہذا ان دونوں کو پکڑے رہو، روکے رہو۔ محشر کا میدان ہوگا تو کہیں یہ محشر کے میدان سے بھی نہ بھاگے۔ اللہ جب شہزادی سے پوچھے گا اے شہزادی تمہارے حق کو کس نے غصب کیا، تم پر کس نے ظلم کیا، تو ایک مرتبہ گریبان کو رسول پکڑیں گے، اللہ کے فرشتے کے حوالے کر دیں گے تاکہ یہ بھاگ نہ پائے۔ ہر میدان کے بھگوڑے یہی ہیں، اس لیے رسول رو کے رکھیں گے۔ عذاب تو ملے ہی گا عقیدے کے، ہمارے عقیدے کے مطابق۔ تو یہ ہے شہزادی فاطمہ۔ اب شہزادی فاطمہ کی عظمت کیسے بیان کی جائے کہ یہ اکلوتی بیٹی تھی اور نتیجے میں مسلمانوں نے انہیں کیا دیا۔ شہزادی فاطمہ نے پردے کے سلسلے میں بھی عالم اسلام کی عورتوں کو ایک درس دیا کہ پردہ صرف بینا انسان سے نہیں ہے بلکہ نابینا انسان سے بھی پردہ عورت پہ فرض ہے۔ جب رسول اسلام عبداللہ ابن مکتوم کے ساتھ شہزادی کے بیت الشرف پر پہنچے اور کہا بیٹی فاطمہ کیا اجازت ہے میں گھر کے اندر داخل ہو جاؤں؟ کہا جائیے بابا۔ کہا لیکن میرے ساتھ عبداللہ ابن مکتوم بھی ہے۔ کہا ٹھہر جائیے۔ اس لیے باپ سے کوئی پردہ نہیں ہوتا بلکہ غیروں سے پردہ ہوتا ہے۔ ٹھہر گئے رسول، چادر لگا لی، کہا جائیے بابا۔ کہا جب میں نے تم سے کہا آؤں تو کہہ رہی تھی آ جاؤ۔ میں نے کہا میرے ساتھ عبداللہ ابن مکتوم ہے، تم نے کہا کہ رک جاؤ، میں ٹھہر گیا۔ آخر ٹھہرانے کی وجہ کیا تھی؟ میرا صحابی عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا ہے۔ کہا بابا آپ کا صحابی نابینا ہے تو آپ کی بیٹی تو بینا ہے۔ یعنی شہزادی نے بتایا کہ اگر کوئی نابینا بھی ہو تو عورت پر واجب ہے اس کی طرف نگاہ نہ کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ ایام عزائے فاطمیہ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ کیا بجے بیٹھا ہوں میں تو گھڑی دیکھی ہی نہیں، ٹائم ہے نا؟ اچھا اچھا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایام فاطمیہ ہم کیوں مناتے ہیں اور جو مر گئے ہیں ان کا تذکرہ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ بھائی ایک قاتل تھا ایک مقتول تھا، قاتل نے مقتول کو مار ڈالا، بات ختم ہو گئی۔ کیوں تذکرہ کرتے ہیں قاتل اور مقتول کا؟ کون قاتل تھا کون مقتول تھا، کس کا فدق تھا کس نے غصب کیا؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانیت کہاں ہے اور شیطنت کہاں ہے۔ انسانیت جہاں ہوگی وہ مظلوم کا ساتھ دے گی، شیطنت جہاں ہوگی وہ ظالم کا ساتھ دے گی۔ تو میں بتاتا ہوں کہ اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہر سال آپ بیان کرتے ہیں فدق فدق فدق، فلاں نے غصب کیا فلاں کا حق تھا، فلاں کو دیا فلاں نے لے لیا۔ کیا مطلب ہے؟ ارے 14 سال ہو گیا وہ بھی مر گئے، جنہوں نے ہڑپ کیا تھا
وہ بھی مر گئی جن کا حق تھا، بیان کرنے سے آج کیا نتیجہ ہے؟ میں نے کہا میں بیان کرتا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یونان کا ایک فلسفی تھا ارسطو، وہ بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ارسطو ایک بہت ہی بڑا فلسفی تھا، اور وہ جناب عیسیٰ سے 500 سال پہلے وجود رکھتا تھا اس کائنات میں۔ اس کو اس کے قاتل نے قتل کر دیا، ارسطو قتل کر دیا گیا، قاتل نے قتل کر دیا۔ ہزاروں برس پہلے کا کیس 10 یا 12 سال پہلے یونان میں کورٹ میں داخل ہوا کہ ارسطو کے قاتل کا پتہ لگایا جائے۔ بھئی ہزاروں سال اب تو ان کی ہڈیاں نہیں ملیں گی، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیوں ارسطو کے قاتل کا پتہ لگایا جائے اور اس کے قاتل کو سزا سنائی جائے۔ بہرحال 12-14 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ داخل ہو گئی ریڑھ، اور جج نے ججمنٹ دے دیا، کہا ارسطو مظلوم تھا اور ارسطو کا قتل کرنے والا ظالم تھا، اسے سزائے موت سنائی جا رہی ہے۔ پھر مر گیا تو سزائے موت کیا؟ میں انٹرویو لینے والا رپورٹر پہنچا جج صاحب کے پاس، جج صاحب آپ نے ارسطو کے قاتل کو ظالم قرار دیا اور اسے سزائے موت دے دی، وہ تو مر چکا ہے، اب کیسے اسے سزائے موت دی جائے گی؟ ججمنٹ دینے والے جج صاحب نے کہا، اے رپورٹر سن، ہم یونان کے ہیں، قتل کرنے والا بھی یونان کا ہے۔ آج ہم نے ججمنٹ دے کر بتایا کہ یونان کے رہنے والے سب ایک طرح کے نہیں ہیں، بلکہ ہم ظالموں مظلوموں کے ساتھ ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب اگر شہزادی فاطمہ کا حق غصب کرنے والے کا تذکرہ نہ کیا جائے کہ فدق کس نے لوٹا اور کس کا تھا، تو کیسے پتا چلے گا کس کا حق تھا، کس نے لوٹا، کس نے مارا؟ اس لیے کہ وہاں سب مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، کچھ مسلمان خاموش ہیں، کچھ مسلمان بول رہے ہیں۔ بھائی اگر یہ سارے کے سارے خاموش ہو جائیں تو پتہ لگے گا سارے مسلمان اس میں شامل تھے۔ ہم بول کر بتا رہے ہیں کہ فدق فاطمہ کا حق تھا، اور لٹیرے جو مسلمان تھے وہ عرب کے تھے، ہم میں سے نہیں تھے۔ تو یہ پتہ چلے کہ کون غاصب ہے اور کون حق پر ہے، لہذا ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں اور بتائیں کہ کیوں۔ اسی لیے تو ہم 1400 سال سے چیخ رہے ہیں کہ فدق فاطمہ کا حق تھا، فدق فاطمہ کا حق تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رافضی ہو تم لوگ، صحابہ کو نہیں مانتے، سب کو ماننا چاہیے، سب کی سننی چاہیے، سب کی ماننی چاہیے۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا صحابہ رسول ہیں، آپ جو ان کو غلط کہتے ہیں۔ ہم نے کہا صحابہ رسول پر ہمارا کروڑوں سلام، ہم ان کی عظمتوں کو سلام کہتے ہیں، لیکن اتنا بتا دو کہ جو ہے تم کہتے ہو سب کی مانو، اس لیے صحابی رسول ہیں، سب کی مانو، سب کی سنو، سب کی سنو، سب کی مانو۔ میں کہوں گا کہ پہلے نے خلافت اول میں علی کی گواہی نہیں مانی گئی،
اہل بیت پہ ظلم یہ ہوا کہ جس کو خلیفہ اول میں نہیں مانا گیا مسلمانوں نے اسے چوتھا مان لیا. اب بتاؤ میں پہلے کی مانوں یا چوتھے کی مانوں؟ کس کی مانوں؟ ایک طرف اسے جھوٹا معاذ اللہ جو ہے ثابت کر رہے ہیں اور پھر اسے چوتھا تسلیم بھی کر رہے ہیں. اب بتائیے پہلے کی مانوں یا چوتھے کی مانوں؟ اگر یہی بتا دو تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت کو خاتون اہل بیت کی فرد کو خاتون جنت بھی بنایا ہے. اہل بیت کی فرد کو قسیم النار والجنہ بھی بنایا ہے. اہل بیت کی فرد کو شافع محشر بھی بنایا ہے. اہل بیت کی فرد کو جوانان اہل جنت کا سردار بھی بنایا ہے. اور جب جنت کے راستے پہ جاؤ گے تو دروازے جنت میں بھی پنجتن کا نام ہوگا. اگر عداوت ہوگی تو واصل جہنم ہو جاؤ گے اور محبت قلب میں ہوگی تو پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو جاؤ گے. بس گفتگو کو تمام کرتے ہوئے ربط مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں. خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، جس کی دولت سے اہل مکہ کے گھروں میں بہار آئی تھی اور ان کے گھروں کے بجھے ہوئے چولہے دگے تھے. لفظوں کو بدل دوں، جن فاقہ کشوں کے گھروں میں روٹیاں نہیں تھیں، خدیجہ کی دولت سے ان کے گھروں میں روٹیاں پہنچیں. اسی کی اکلوتی بیٹی کو اس طریقے سے ظالموں نے ظلم دے کر اذیت پہنچائی کہ بی بی نے رسول کی رحلت کے چند ہی روز بعد کہا، بابا آپ پر مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر دن پہ پڑھتے تو یہ دن رات میں تاریک ہو جاتے. سوچئے کہ شہزادی فاطمہ پر رسول کے بعد کتنی مصیبتیں پڑ گئی. اور رحلت رسالت مآب کے بعد جب ابوالحسن سے بیعت طلب کرنے کے لیے لوگ آئے تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے. ابوالحسن کو نکال دو، ہم ان سے بیعت لیں گے، اور اگر گھر سے نہیں نکالا تو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. شہزادی نے دیکھا ظالموں کا ٹولہ آ رہا ہے، اپنے نقاب کو اٹھایا، سر پہ ڈالا اور تیزی کے ساتھ دروازے کے قریب گئی. دروازے پہ ہاتھ رکھ دیا تاکہ دروازہ گرنے نہ پائے. ایک ملعون کہتا ہے کہ ابوالحسن کو نکال دو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. شہزادی پشت دروازے سے کہتی ہیں کہ کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں رسول کی نواسیاں زینب و ام کلثوم ہے، جس میں حسن و حسین ہے؟ کہا کوئی بھی ہو ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم آگ لگا دیں گے. لیجیے عزادارو، آگ لگائی گئی. شہزادی رضا لگائے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دروازہ تھامے ہوئے کھڑی ہے تاکہ دروازہ یا اوپر نہ گرنے پائے. ایک مرتبہ
ایک ملعون نے اپنے غلام سے کہا آگ لگا دو، اور اس ملعون نے جلتے ہوئے دروازے پہ اتنی زبردست جو چوٹ ماری اپنے پیر سے کہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی فاطمہ کے اوپر، ارے ہاتھ ایک بار نکل آیا، دوسرا دروازے پہ، جیسی ہاتھ جلتے ہوئے دروازے سے باہر نکلا، ویسی ہی ظالم نے شہزادی فاطمہ کے ابھرے ہوئے جوڑ پر اتنی زور سے تازیانہ مارا، شہزادی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، شہزادی کے ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد یہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا۔ شہزادی در و دیوار کے درمیان پس گئی۔ تصور شرط ہے عزادارو، ہر مصائب بیان نہیں کیا جاتا۔ 18 سال کا سن ہے شہزادی کا، جوانی کا عالم ہوتا ہے، لیکن یہ بی 18 سال کے سن میں ضعیف ہو گئی۔ اتنے مصائب، اتنے مظالم، اور جب در و دیوار کے درمیان پسیں تو ایک مرتبہ آواز دی، خزعنی فضا الیک، اے فضا میری خبر لو، ادھر آؤ، الیک ادھر آ جاؤ۔ اور ایک مرتبہ فضا آئی، در و دیوار سے شہزادی فاطمہ کو نکالا، ارے آواز دی فضا، شکم میں محسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ عزادارو، یہ مصائب کم نہیں ہے، یہی وہ مصائب تھا جسے یاد کر کر کے حسن مجتبیٰ بار بار روتے تھے۔ پوچھنے والے دریافت کرتے تھے، مولا حسن آپ اس قدر کیوں ہر وقت روتے رہتے؟ آپ کے بھائی حسن تو نہیں روتے، آپ کی بہن زینب تو نہیں روتی، آپ کے بہن ام کلثوم تو نہیں روتی، آپ ہر وقت اس قدر کیوں روتے رہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں، میں جب اپنی ماں کے اوپر گرے ہوئے دروازے کو یاد کرتا ہوں میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ اسی لیے ایک ذاکر سے کہا، اے میرے ذاکر، تو مصائب بہت پڑھتا ہے لیکن تو میرا حق ادا نہیں کرتا۔ نجف کا رہنے والا ذاکر امام سے کہتا، آقا میں فضائل کم پڑھتا ہوں، مصائب زیادہ پڑھتا ہوں تاکہ گریہ‌وزاری زیادہ ہو۔ آپ کہتے میرے حق کو ادا نہیں کرتے، مولا کیا خطا ہے مجھ سے، کیا خطا ہو رہی ہے مجھ سے؟ کہا تو میرے مصائب کو بیان نہیں کرتا۔ کہا مولا آپ کے جگر کے ٹکڑے کا بیان کرتا ہوں۔ کہا یہ مصائب کا حق نہیں ہے۔ کہا مولا آپ کے ذکر کو میں بیان کرتا ہوں، مصائب کو، کہ آپ کا جنازہ گھر سے نکلا، چند لمحوں میں پھر واپس گھر کے اندر آ گیا۔ کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو دوبارہ واپس آتا ہے۔ کہا نہیں، اب بھی تو نے میرے حق کو بیان نہیں کیا۔ کہا اور کیا بیان کرتا ہے؟ کہا اس سے زیادہ کیا بیان کروں مولا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب نکلا ہوا جنازہ گھر سے باہر گیا اور پھر دوبارہ آیا تو جنازے سے 70 تیر نکالے گئے۔ کہا یہ بھی حق ادا نہیں کیا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر ذاکر نے کہا مولا کون سا حق ہے؟ کہا اے ذاکر، اب جب تو میری مجلس پڑھنا تو مصائب میں میری ماں فاطمہ کا تذکرہ کرنا۔ ارے جب میری ماں فاطمہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پکڑ کر کہہ رہی تھی، اے
مسلمانوں میں نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ ہوں، میری مدد کرو۔ تو یہ سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے تھے، اور جب جلتے ہوئے دروازے سے ہاتھ نکلا تو ظالم نے آپ کے ہاتھ پر ایسا تعزیانہ مارا، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اے ذاکر، اس مصائب کو ضرور بیان کرنا۔ عزادارو، شہزادی فاطمہ کو جب فضا نے نکالا اور تھوڑا راحت محسوس کی تو کہتی ہیں فضا ابوالحسن کہاں گئے؟ کہا بی بی ابوالحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لوگ اسی طرف لے جا رہے ہیں۔ شہزادی اپنے تکلیف اور درد کو بھول گئی، تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، دامن مولائے کائنات کو پکڑا، آواز دی ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا کر دوں گی۔ عزادارو، صاحب تطہیر نے جب علی مرتضیٰ کے دامن کو تھاما، ملعون نے آپ کے ہاتھ پر ایسا تعزیانہ مارا، گٹے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد کہا اے لوگو، میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ اور ایک مرتبہ مسجد نبوی کی دیوار بلند ہوئی، علی نے کہا سلمان، فاطمہ کے قریب جاؤ اور کہنا بد دعا نہ کرنا ورنہ بابا کی محنتوں پہ پانی پھر جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔